اسلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو دین کے بارے میں کن امور کو جاننا چاہیے؟ بس بھی دین کے بارے میں جہاں تک آپ نے پہنچا ہے ان امور کو جاننا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، جو چیزیں فرض ہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ نماز فرض ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کے مسائل میں پڑھنے کی؟ حج فرض نہیں ہے، پتہ نہیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، کتنے پیسے ہوں گے بھی نہیں، تو حج کی کتابیں کیوں پڑھنی ہیں؟ بس اتنا علم حاصل کریں جو ضروریات دین میں سے۔ عقیدہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، عقیدے کو پڑھ لیں کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کیا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کس کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ تقدیر اللہ کی ایمان لانا ہے، اور تقدیر کی 6 قسمیں ہیں اور سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، یا پھر یہ کہ سیدھا سادہ کہ اللہ آپ کی ہر تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے عقیدے کا علم ضروری ہے۔ اور جو چیز فرض نہیں ہے کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت کس کو ہے؟ وہ مفتی ہے۔ مفتی کو چاہیے کہ اسے زکوٰۃ کا علم ہو، مفتی کو چاہیے کہ حج کے مسائل کا علم۔ مفتی کا علم بہت وسیع ہوتا ہے، اور اگر اسے ان مسائل کے دلائل نہیں پتہ تو مفتی نہیں ہوتا، وہ ناقل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے شامی میں یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہے، اور اگر اس کو دلائل معلوم ہو کتاب و سنت کے کہ یہ فتویٰ جو امام نے دیا ہے اس کے پیچھے کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، کیا چیز ہے، تو وہ جو فتویٰ ہے وہ مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دین جتنی ضرورت ہے اتنے مسائل اس کی ضرورت ہے۔ عام مولوی صاحب ہوتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے، ان سے مسائل کا پوچھنا جائز بھی نہیں ہے، سمجھے؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ محض اپنی عقل سے بتا دے اور شریعت اس کے خلاف کہے تو پھر کیا ہوگا؟ قربانی کے بھی کچھ مسائل ہیں، وہ آئندہ انشاءاللہ